سورہ قریش مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 106 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 29 ہے۔ اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے، 17 کلمات ہیں اور 73 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لإیلاف قریش، اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، رغبت دلائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت ظاہرہ یہ ہے کہ اللہ نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی، ان کی محبت ان میں ڈالی۔ جاڑے کے موسم میں، سردی کے موسم میں یمن کا سفر، اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر، کہ قریش تجارت کے لیے ان موسموں میں یہ سفر کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت و حرمت کرتے تھے۔ یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے، فائدے اٹھاتے، اور مکہ مکرمہ میں اقامت کرنے کے لیے سرمایہ باہم پہنچاتے، جہاں نہ کھیتی ہے نہ اور اسباب معاش۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ظاہر ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی سورہ مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ ان میں سے یہ بھی نعمت بالکل واضح ہے کہ ہر سال یہ 2 سفر کرتے ہیں۔ سردی کے موسم میں یمن جاتے ہیں، گرمی کے موسم میں شام جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ چاروں طرف قتل و غارت گری ہے، لوٹ مار ہے، ڈاکو قافلوں کو لوٹتے ہیں، لیکن ان کے قافلے کو لوٹا نہیں جاتا۔ لوگ عزت کرتے ہیں کہ یہ اہل حرم ہے، اور یہ امن کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اتنا کما لیتے ہیں کہ پورے سال ان کا گزارا ہوتا ہے۔ حالانکہ مکے میں نہ کھیتی ہے نہ وہاں کمانے کے اسباب ہیں۔ تو اب چاہیے کہ قریش اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی پر وہ ایمان لائے۔ لإیلاف قریش، اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، رغبت دلائی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے سفر میں رغبت دلائی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں، یعنی کعبہ شریف کے رب اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، جس کی وجہ سے ان کی یہ عزتیں ہیں۔ آج مکہ شریف اور مدینہ شریف کے جو رہنے والے ہیں، ان کو جو عزتیں حاصل ہیں اور جو انہیں مال حاصل ہوتا ہے، یہ مکہ شریف مدینہ شریف کی وجہ سے، حضور کا صدقہ ہے، اس وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کریں، حضور کی بے ادبی گستاخی نہ کریں، قرآن پاک کو پاؤں پہ نہ رکھیں، زمین پہ نہ رکھیں، جوتوں پہ نہ رکھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح قرآن پاک کی بے ادبی نہ کریں، خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے نہ بیٹھیں، جن کے لیے ساری کائنات بنی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں نہ کریں، کہ جن کے صدقے میں اللہ نے یہ عزتیں عطا فرمائیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس محبوب کی غلامی اختیار کریں۔ تو کفار قریش سے یہ درس دیا گیا، اور آج کے موجودہ جو حرمین شریفین سے تعلق رکھنے والے ہیں، جنہیں وہاں اللہ نے حکومت دی ہے، اور اس حکومت کے غرور میں آ کر یہ حضور سے محبت کرنے والے جو شاک ہیں ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ناجائز قید و بند میں رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کی محفلیں منعقد کرنے پر پابندیاں لگاتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ جس آقا کے صدقے میں یہ عزتیں ملی ہیں،
اس آقا سے بے وفائی، ایک کتا روٹی کا ایک ٹکڑا کھا لے تو ساری زندگی وفادار رہتا ہے، جس آقا کے صدقے میں سب ملا، انہی سے غداری کب تک جئیں گے؟ آخرت برباد ہوگی اور ہو سکتا ہے دنیا میں بھی عذاب آ جائے اور ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، جس میں ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث مبتلا تھے، جب یہ سفر انہیں حاصل نہ تھے تو مکے میں کھیتی نہ تھی، جس وجہ سے یہ بھوک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سفروں کے ذریعے ان کی بھوک کو دور فرمایا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا، بسبب حرم شریف کے اور بسبب اہل مکہ ہونے کے کوئی ان سے تعرض نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ اطراف اور ارد گرد میں قتل و غارت گری عام ہے، اطراف اور حوالی میں قتل و غارت ہوتے رہتے ہیں، قافلے لٹتے ہیں، مسافر مارے جاتے ہیں، یا یہ معنی ہے کہ انہیں جذام سے امن دی کہ ان کے شہر مکہ میں انہیں کبھی جذام نہ ہوگا، یا یہ مراد ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں خوف عظیم سے امان عطا ہوئی کہ حضور کی آمد کے بعد اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ سورہ قریش کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نعمتوں کی قدر عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری نصیب فرمائے۔ ہمیں جو ملا حضور کے صدقے و طفیل ملا، انہی کا کھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی فرمانبرداری کریں، ان سے وفاداری کریں، ان کی عزت پر ہم پہرا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔